تاریخ کے اوراق میں کتنی ہی ایسی قوموں کے نام محفوظ ہیں جن کی داستانیں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنی رہیں۔ زمانہ قدیم میں جب دنیا مختلف تہذیبوں کا گہوارہ تھی، دور دراز کے ایک سرسبز علاقے میں ایک قوم آباد تھی جسے اصحاب الرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہیں اصحاب الرس اس لیے کہا جاتا تھا کہ لفظ رس کے معنی دفن کرنے کے ہیں، اور اس قوم نے اپنے نبی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ قوم 12 گاؤں میں آباد تھی جو ایک نہر کے کنارے واقع تھی۔ یہ نہر مشرقی علاقوں میں بہتی تھی اور اس زمانے میں اس سے زیادہ صاف اور میٹھے پانی والی کوئی اور نہر موجود نہیں تھی۔ ان کی بستیاں انتہائی آباد اور خوشحال تھیں۔ یہ وہ قوم تھی جس نے ایک عظیم الشان صنوبر کے درخت کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اس درخت کو شاہ درخت کہا جاتا تھا۔ ہر گاؤں میں انہوں نے اسی مقدس صنوبر کے بیج سے ایک درخت اگایا تھا، اور چشمے سے نہریں کھود کر ہر درخت تک پانی پہنچایا جاتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے اس چشمے اور نہر کے پانی کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ نہ وہ خود اس سے پیتے تھے، نہ ہی اپنے جانوروں کو پلاتے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ پانی پینے کی جرت کرتا بھی تو اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ پانی ان کے معبودوں کی زندگی ہے۔ سال کے ہر مہینے میں کسی نہ کسی گاؤں میں عید منائی جاتی تھی۔ اس موقع پر تمام لوگ جمع ہوتے، درخت کے گرد ڈھول بجاتے، مویشیوں کی قربانی دیتے اور انہیں درخت کے سامنے جلا دیتے۔ جب قربانیوں کا دھواں آسمان کی طرف بلند ہوتا تو وہ سجدے میں گر پڑتے۔ اس وقت شیطان درخت کی شاخوں کو ہلاتا اور تنے سے بچے کی آواز نکال کر کہتا کہ میں تم سے راضی ہوں، اے میرے بندو، خوش رہو اور چین سے زندگی گزارو۔ یہ سن کر وہ خوشی سے دیوانے ہو جاتے، شراب نوشی کرتے اور رات دن موسیقی میں مست رہتے۔ سال میں ایک بار جب مرکزی گاؤں کا تہوار آتا تو تمام بستیوں کے لوگ وہاں جمع ہوتے۔ صنوبر اور چشمے کے پاس ریشمی کپڑے کا ایک عظیم الشان خیمہ نصب کیا جاتا تھا جس پر مختلف تصاویر کشیدہ ہوتیں۔ اس خیمے میں 12 دروازے ہوتے، ہر دروازہ ایک گاؤں کی علامت تھی۔ وہ درخت کو سجدہ کرتے، بے شمار قربانیاں پیش کرتے۔ ابلیس درخت کو زور سے ہلاتا اور بلند آواز میں وعدے کرتا۔ لوگ خوشی سے بے قابو ہو جاتے، سجدوں میں ان کی پیشانیاں چھل جاتی۔ یہ جشن 12 دن اور 12 راتیں جاری رہتا تھا۔ جب ان کا کفر و شرک حد سے تجاوز کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نسل سے ایک جلیل القدر نبی کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ نبی عرصہ دراز تک ان میں رہے، انہیں توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ جب نبی نے ان کی سرکشی اور گمراہی کی انتہا دیکھی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تیرے بندوں نے میری تکذیب کے سوا کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک ایسے درخت کی پرستش کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان۔ ان کے تمام درختوں کو خشک کر دے اور انہیں اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے تمام درخت سوکھ چکے ہیں۔ قوم 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ یہ اس شخص کا جادو ہے جو خود کو آسمان و زمین کے رب کا رسول کہتا ہے۔ دوسرے گروہ کی رائے یہ تھی کہ ہمارے معبود اس شخص سے ناراض ہیں جو ان کی توہین کرتا ہے۔ بہرحال دونوں گروہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نبی کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک گہرا کنواں کھودا، نبی کو اس میں ڈالا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیا۔ سارا دن نبی کی کراہیں سنائی دیتی رہیں، اے میرے رب، تو میری تنگی اور پریشانی کو دیکھ رہا ہے، میری کمزوری پر رحم فرما اور میری روح کو قبض کر لے۔ اصحاب الرس کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے مخالف انبیاء کی تکذیب اور شرک کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے، جبکہ
ایمان اور اطاعت کا اجر کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔